جادو والے جن اور عام جن میں کیا فرق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کے ذریعے آیا ہے یا عام جن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میرے بھائی، یہ ہے غیب کی چیزیں۔ کچھ لوگ نا قیاس کرتے ہیں کہ جس کی آنکھیں اس طرح ہوں تو جس کے ہاتھوں کو یہ رنگ ہو تو اس کو جادو ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک معالج اس کو ڈائیگنوز کر کے علاج نہ کرے یہ بڑھے گا علاج۔ اور آج تک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی مریض آتا ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پر تو جادو ہوا ہے، اس کی ساری کیفیت جو ہے وہ جادو والی ہوتی ہیں۔ سوالات بھی کرتا ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں، آنکھیں بھی دیکھتا ہوں، نخون بھی دیکھتا ہوں، جو بھی اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ تو جب آگے چلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کو تو نظر لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ یہ ذہن میں ڈال دے۔ کامن علاج بتا رہا ہوں نا کہ اگر جادو بھی ہے یا جن ہے یا اسیب ہے، نظر لگی ہوئی ہے، اس کا فلک ناس علاج ہے، اس کا صبح شام کے اذکار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ڈائیگنوز کر بھی چکے ہیں تو اس کا بھی وہی آیات جو ہیں، کیوں کہ فلک ناس دو صورتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن میں اس سے بڑھ کر کوئی صورت ہے۔ یہ اتری بھی کس لیے تھی؟ یہ جادو کے توڑ کے لیے اتری تھی۔ اس میں حسد بھی ہے، گرے لگانے والے جادوگر بھی ہیں، اس میں نظر بھی ہے، اور اس میں من الجنتی والناس، یعنی کہ اس میں مس بھی ہے، وسوسہ بھی ہے کہ وہ تمہارے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے اسیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ دو صورتوں کی کثرت کر لیں، کثرت سے مریض کو پڑھائیں، مریض کے سامنے پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کی تلاوت گھر میں لگائیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجرب بھی ہیں، کوئی ثابت بھی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں دھونی دیا کرو، کچھ چیزوں کا نام لیا، مر کی دھونی دیا کرو، کلونجی کی دھونی دیا کرو، بخور ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر بہت ہوتے ہیں، اس دھونی سے بھی ان کا علاج ہوتا ہے۔ عود ہو گیا، یہ چیزیں، یہ سارا، یہ باقاعدہ آپ کو کوئی معالج جو ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے اگر وہ ڈائیگنوز کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس میں یہ کام ہے کہ بندے کو بیماری کو اسیس کرنا کہ اس کو کیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چلو ابھی تو کچھ بھی نہیں آ رہا، ابھی تو طالب علم بھی میرا خیال بنے ہیں کہ نہیں، ہم خواب سنتے ہیں، اس سے اندازہ کچھ ہو جاتا ہے، کچھ کیفیات ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کرتے گئے اس طرح، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں 100% کہہ دوں کہ بھئی اس کو جادو ہوا ہے تو اس کو نظر ہے، ایسا نہیں کوئی طریقہ۔ عصری والے تمام بھائی گاڑی کی طرف چلے جائیں، عصری والے جو عصری سے آئے ہیں وہ تمام بھائی گاڑی کی طرف۔ اگر قرآن دم کرنے سے مریض کو الٹی آنے لگے اور بڑا پیشاب آنے لگے تو اس سے کیا سمجھا جائے، جادو ہے یا عام جن کی وجہ سے؟ دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر قرآن دم کرنے کی وجہ سے مریض کو الٹی آنے لگے اور بڑا پیشاب آنے لگے تو اس سے کیا سمجھا جائے، جادو ہے یا عام جن کی وجہ سے؟ ہاں، یہ جادو کی علامت ہوگی کہ وہ یا تو اس کو جن نے کچھ کھلایا ہوا ہے یا کسی نے جادو کھانے میں اس کو دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھائی شروع کریں گے اس کو کیا آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ بھاگتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، اس کو اٹھنے مت دیں، اس کو بولیں ادھر ہی جو کچھ ہے کر دو، یا آگے اس کے برتن رکھ دیں، اس کو جانے اگر باتھ میں جائے گا تو سمجھیں وہ نکل کے بھاگ گیا، پھر دوبارہ آئے گا۔ یعنی کہ یہ پلائے ہوئے جادو کی نشانی ہے۔ یہ تو عام ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ہی اس پر پڑھائی شروع کرتے ہیں تو اس کو کیا آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کو جن نے کچھ کھلایا ہوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنے کھانے کے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا کرو، فرمایا نا انگلیاں چاٹ لیا کرو، ورنہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ یہ زیادہ تر تکلیف بڑھتی ان چیزوں سے ہے۔ کھانا تھوڑا سا پلیٹ میں چھوڑ دیا، پھر ایک تو پہلے سے تھوڑی سی ہوئی اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، پھر جب یہ حرکات ہوتی ہیں تو اس سے وہ پنپتا ہے، اس سے اس کو قوت ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے، لالے دی نا، اپنے برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کھایا کرو، ایسا کرا کریں نا۔ اس سے بھی دانت صاف کر کے سویا کرو، اس سے بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسیب والا بندہ روزے رکھے، رات کو سونے سے پہلے مسواک یا اپنے دانت صاف کرے، جلدی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ جس کو اسیب ہو نا پرانا، وہ اپنی صفائی رکھے، اپنے دانتوں کی، اپنے کھانے کی، غذا کی، بالکل تھوڑا کھائے، زیادہ نہ کھائے،
تو انشاءاللہ اس سے بھی وہ ٹھیک ہو. روزے رکھے اگر اللہ اس کو ہمت دیتا ہے. میری بیٹی بچپن سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے. اس کی کمر پر کالا نشان واضح ہوا ہے اور کان میں بھی. کسی نے بتایا کہ اس پر اثرات ہیں مگر وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے. سونا بالکل نہیں پہن سکتی اس کی وجہ سے، اور یہ معاملہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کے میاں جو ہیں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وہ 3 یا 7 دن اپنے وضو غسل کے پانی سے ان کو نہلا دیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر شیطان ہیں اور میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں. 2 بار کوشش کے باوجود میں آیت الکرسی پوری نہیں کر پا رہی ہوں. نیند سے جاگنے کے بعد نیند بیداری کے بعد بھی میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پر میں آدھی ہی آیت الکرسی پڑھ پاتی ہوں. مہربانی فرما کر چکا. اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں ربط کا جادو نا. وہ جو جنات شیاطین کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، اس میں انسان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بعض کا جنات کرتے ہیں. تو اس طرح خواب میں جو بیوی جو میں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جن کو اپنے خاوندوں کے متعلق کوئی برے خواب آئے نا، تو وہ اس کا سوچ لیا کریں کہ میرا خاوند میرے ساتھ مخلص ہے. شیطان دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا خاوند کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نفرت کر رہا ہے، تمہیں طلاق دے رہا ہے. یہ اس طرح کی جو خوابیں ہیں نا، یہ شیاطین دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اس کو اور زیادہ دیکھو نا. خواب میں بھی میں نے دیکھا، قرآن بھی میں نے پڑھ کے سوئی ہوں، تو اس کے باوجود میرے میاں میں نے دیکھ لیا کہ میں اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہر وقت خواب میں مجھے نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کیوں کہ قرآن نے، حالانکہ جادو سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے جو ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ شیاطین چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انسان ہے، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے جادو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب اس کے بچنے کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ جس بہن بیٹی کو اس طرح کے وسوسے آئیں یا خواب آئے، وہ سمجھیں کہ یہ شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کا میاں اس کے ساتھ مخلص ہے، نہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے، نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ جب وہ اس پر اس کا گمان بنے گا، تو اگر اللہ نہ کرے اس کے خامند میں کوئی اس قسم کی کوئی، اللہ نہ کرے کوئی آگے چل کر کوئی بات بھی ہوگی، تو وہ بھی اللہ اس سے دور کر دے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں پر کسی اور کو پا کر واپس لوٹ رہا ہوں. لفٹ کے دروازے سے کسی شخص نے مجھے روک دیا. وہ مجھے جانے نہیں دے رہا، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ پا رہا، اور میں کلمہ توحید پڑھنے لگا. کیا پڑھنے لگا؟ کلمہ توحید. ماشاء اللہ. اچھا، اللہ برکت دے جی ان کی. اس میں یہ تو بہت زیادہ، ان کو چاہیے کہ وہ صبح ایک تسبیح اس کی پڑھا کریں. اور ویسے بھی نا اپنے گھر میں یا ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ ہر نماز کے ساتھ پڑھے اگر ٹائم ہو. آیت الکرسی کے ساتھ یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر کو محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دن گھر پر اکیلے تھی، بچے اور شوہر گھر پر نہیں تھے. اچانک اس دن سے میرے شوہر کے دل میں یہ شک گھر گیا ہے کہ میرا تعلق میرے ہمسائے سے ہے. خدا جانتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اور انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں، پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. اب میرا یہ دل کھینچا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے، اور بہت سارے گھر جو ہیں اس طرح برباد ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے بھی یہ جو ذکر فرمایا کہ جو جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے. اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا، زنا چھوٹا ہے نا. تو قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا پر 4 گواہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ قتل پر 2 گواہ اور زنا کے اوپر 4 گواہ. اگر 3 آئی وٹنس بھی آ جائیں تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ انہی کو لمبا ڈالو اور ان کو 80 درے لگاؤ. یہ 4 کیوں نہیں آئے؟
اتنا حساس معاملہ ہے۔ اب بعض اوقات گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی ماشاءاللہ بڑی نیک، ساری دنیا اس کی شہادت دیتی ہے، خاوند قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو وہ لڑکا بھاگ کر گیا ہے۔ ایکچوئل وہ نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، وہ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جنات ایسا کرتے ہیں۔ جب جادو ہوتا ہے نا میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، یا جن کسی عورت کے اوپر نظر رکھ لیتا ہے، جس کو جن کی نظر کہتے ہیں، تو اس کی کوشش، اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو طلاق دلوائی جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی شادیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کو بھی یہ جو معالجین جو ہیں پیشہ ور، یہ اس کو جادو میں دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ جن کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے سادگی اپنانا، ان بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کبھی رشتہ داروں میں بھی جو ان کی گھر کی آسائشیں ہیں، جو رائشیں، جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، مجلسوں میں ان کا ذکر نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھا کرو، اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپایا کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنی سی بات بڑیا کر بتاتے ہیں لوگوں کو، پھر اس میں نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر نظر لگتی ہے تو پھر بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر کوئی تقدیر پر بھاری ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا اچھا علاج بھی ہے۔ بدگمانی چھوڑ دو، بدگمانی چھوڑ دو، بدگمانی جو ہے یہ تباہی ہے۔ بدگمانی جو ہے گمان میں کوئی برائی لے آتی ہے، پھر اس کو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ نفسیاتی مریض ہے، اسلام نفسیات کو نہیں مانتا۔ نفسیاتی مریض کیا ہے؟ یا وسوسہ ڈالتا ہے جن یا انسان ڈالتا ہے۔ ایک بندہ اس کو میں نے بول دیا یار تینوں جن چمڑیا ہے، یہ میں انسان تھا، میں نے اس کو وسوسہ ڈال دیا کہ اس کو اب تجھے یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں جی مجھے ہوتا ہے۔ اب میں نے وسوسہ ڈالا، اب جو اس کے ساتھ جن ہے، شیطان ہے، وہ اس وسوسے کو اور زیادہ کرنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ پھر اس کو کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا علاج بدگمانی چھوڑ دو کسی کو، اس کا علاج بدگمانی نہ کرو کسی کا، سوء ظن نہ رکھو، حسن ظن رکھو۔ سوء ظن رکھو گے نفاق پیدا ہوگا، پھر بندہ منافق ہو جاتا ہے، پھر حسد آتا ہے۔ یہ بیماریاں تمہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نسخے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان چیزوں پر عمل کریں۔ اگر کسی پر کوئی بدگمانی آ بھی رہی ہے تو آپ اس کو جھٹکیں، انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی بیوی کی کہ اس نے فلاں وقت میں اپنے باپ کے سامنے مجھے گالی دی تھی۔ اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں، آج تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو میں نماز میں آیا ہوں تو ایک دم میرے دماغ میں آنا شروع ہوئی، فلم چلنی شروع ہوگی پرانی۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو نماز میں جن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام بتایا، وہ خنزب ہے، خنزب رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم نے صحیح نبی کو فالو کیا ہو تو ہمارے یہ معاملات اللہ کے یہاں سدھار دے گا۔ میرا خواب میں وہ بھائی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی بیوی پاک ہے، انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی عورت میرے گھر کوئی جادو کی چیز پھینک کر چلی گئی اور وہ پردے میں ہے، اور وہ ایسا کرنے کے بعد جانوروں کی گندگی میں سو گئی، غائب ہو گئی۔ میرے گھر کے حالات بہت برے ہیں، موڑوں پھوڑوں میں محبت نہیں، لڑائی جھگڑا بیماری عام ہے، بار بار میری روزی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تعبیر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ ہم جو بھی معاملات میں ہیں وہ میری بہن نہ، میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ نماز عصر کے بعد یا تہجد کے یعنی کہ فجر و تہجد کے درمیان ایک تسبیح، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اول آخر دروشی پڑھ کے کرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ وہم نہ کرے کہ اس پر جادو ہے۔ جادو ہے تو ہم جوتے پہ لکھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ جادو ہے بھی تو اگر ہم اس کو جادو اب مجھے لوگ کہتے ہیں نا سلف صاحب بتائیں مجھے کیا ہے، میں نے بولا میں نہیں بتاتا۔
علاج کروانا تو کرواؤ، میں بتاؤں گا کچھ نہیں، کیونکہ جب میں نے کہہ دیا نا جادو ہے، معالج نے کہہ دیا نا جادو، اب جادو نہ بھی ہوا تو شیطان آپ کو ایسے ایسے کرتب کر دکھائے گا کہ وہ جادو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسیبی اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کنورٹ کرتے 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 اب اس کو آپ کی جو تعبیر اگر کوئی دے دے انتہائی ڈینجرس بن جائے گی۔ اس میں یہی ہے کہ میں اس بہن کو یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ پر رجوع کرنا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو میں کس کو کہتا ہوں؟ اللہ کو کہتا ہوں۔ میں نے وہ دعا بتائی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اس کو پڑھے گی، اللہ اس کے گھر کے سارے معاملے ٹھیک کر دے گا۔ بلیو نہ کرے کہ مجھ پر جادو ہوا بھی ہے تو آپ نے جادو کو بلیو نہیں کرنا، اس کو جوتے پہ لکھے۔ اگر گھر میں کسی کو خون نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بیت الخلاء میں، اور اس کے علاوہ گھر میں مالی پریشانی بھی ہے اور برے برے خواب آنا اور خواب میں ڈرنا، تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ خواب میں بھینس دیکھنا یا جوئیں دیکھنا یا سانپ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، میں اس کا علاج بتاتا ہوں، مراد چھوڑیں۔ جس بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں کپڑے پھٹتے ہوں یا خون آتا ہے، پانی کے چھینٹے آتے ہیں یا گوشت آتا ہے، ایسا عموماً ہوتا ہے، یا گندگی آ جاتی ہے، یا کھانا پکایا کچھ اور نکلا بیچ میں سے گندگی، اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ہزاروں کیس آتے ہیں۔ تو خون کے لیے یہ آنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کو صاف کرے، اس کو چاہیے فوری طور پہ، اگر گھر میں کوئی اس کا، اگر بیوی صاف کرتی ہے تو اس کو چاہیے اپنے میاں یا گھر کا کوئی فرد جو پاک صاف ہے، نماز پڑھتا ہے، فوری طور پہ اس کا پانی لے، وضو غسل والا، اس سے وہ غسل کرے گی تو انشاءاللہ وہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہی پانی تھوڑا سا بچا کے اس کے چھینٹے مار دیں، پھر گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ابھی یہ ریاض کی بات ہے، میرے اپنے ہی میں ایک جگہ تھا، تو میں ان کے گھر میں تھا، تو میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ ڈرے ہوئے تھے، کہتے یہ دیکھیں جی ہمارے بچے کے اوپر نا خون آیا اور یہ دیکھیں میں نے صاف کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے ان کو یعنی کہ بے خوف بھی تو کرنا ہے نا، ورنہ تو شیطان چڑھ جائے گا اوپر۔ میں کہوں وہ ہو جیسے ہوتا ہے نا طویز، ایسے ہی کوئی کسی کے پاس لے جاؤ نا تو وہ کہے گا وہ یہ بڑا سخت ہے جی، انہوں ہاتھ نہ لانا، بس سٹو ان جا کے، اس کو بولو کچھ نہیں، یہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب کہہ دیا نا کچھ نہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ اس کا گمان بنا دیں۔ میں نے بولا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو کہاں ہے؟ مجھے دکھایا، خون کا بھرا ہوا تھا۔ میں نے بولا کچھ نہیں ہے۔ میں ان کو بولا جاؤ جا کر نا وضو کرو، غسل کرو، بچے کے اوپر ڈالو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نسخے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سوچو گے تو ہوگا، توڑ بھی کر لیا، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ بھی دیا اللہ کو کہ اللہ تو محفوظ رکھنا، تو اللہ نہ بہرا ہے نہ گنگا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے یہ خون کا آنا یا دالیں آنی گھروں میں اس طرح کی۔ اس کا علاج بہترین یہی ہے، سورہ بقرہ پڑھو گھر میں، بقرہ کے آخری رکوع صبح شام پڑھو، صبح شام کے اذکار پڑھو، یہ ساری چیزوں سے اللہ جان چھڑا دے گا۔ کسی پر جن کا اثر ہے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال ہو چکا ہے بھائی جان، یہ تو میں نے سکھا دیا تو سارے مالج بن جائیں گے، تو میری تو ہڈی خراب ہو جائے گی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبے کا طواف میں کر رہی ہوں اور میں کسی کو جوس دے رہی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں طواف شام کو کروں گی، اور ایک خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں اور وہ کہتا ہے کہ پہلے 50 تھی دل کی دھڑکن اور اب 70 ہے۔ میں اور میرے شوہر باہر نکلتے ہیں اور وہاں اولے گر رہے ہیں۔ میں اور میرے شوہر کہہ رہی ہوں اب یہ اولے نہیں اٹھا سکتے۔ میرے شوہر اور مجھ پر مسئلہ چل رہا ہے، مسائل چل رہے ہیں۔ اللہ اس پر رحم کرے جی، اللہ پاک رحم فرمائے۔ بڑی بہن کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یہ میں بتانے لگا ہوں، ایک نسخہ لکھ لو اگر وہ سن رہی ہیں تو۔ یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھے اعوذ باللہ کے ساتھ، اتنی آواز میں پڑھے کہ کم از کم اس کے کان میں آواز جائے، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھے گی جب بھی شروع کرے گی، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے، اور یا اللہ ہو یا ودود ہو اس کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کے علاج ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔
شیخ صاحب میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے، کچھ عرصے پہلے خاص کر مغرب کے وقت رونا ایک منٹ، میں یہ ان بہن بھائیوں کو بھی بتا دوں یہی نسخہ کہ بہت سارے گھروں میں ایسے مسائل ہیں جن کے گھروں میں میاں بیوی کا معاملہ خراب ہوا ہے، طلاقوں تک، خلا تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں. اگر انشاءاللہ العزیز وہ یہ نسخہ آزمائیں گے تو اللہ کے فضل سے ان کے گھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہے، کچھ عرصہ پہلے خاص کر مغرب کے وقت رونا چیخنا شروع کرتا اور روتا، کہتا مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو. پھر آپ کے پاس لایا گیا، آپ دم کیا اور علاج کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا، اور اس کے بعد اب بچے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب اس کے بارے میں کیسے علاج کریں؟ دیکھیں جی، علاج تو بتایا ہوا ہے تو آپ کریں، لیکن میں ایک نسخہ بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا کرو، نہ بچوں کو نہ ہی اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ شیطان ان بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ لفظ ہیں. اس وقت جو مغرب کے بعد بیماری لگتی ہے نا بچوں کو، ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے، اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے. بچوں کو مغرب سے عشاء تک کوشش کیا کریں گھروں سے باہر نہ نکالا کریں. ہمارا وہی وقت ہوتا ہے، ضد ہے نا شیطان کو ہمارے نبی سے اور ہمارے سے، کیونکہ وہ دشمن ہے. ڈاکٹروں کا بھی مغرب کے بعد ہی ٹائم ہے، پارکوں میں جانے کا بھی، سیر و تفریح کا بھی، ہاں جی یہی ٹائم ہے. ضد ہے، ضد نبی کی بات نہیں ماننی، تو نبی کی نہیں ماننی تو پھر مانو شیطان کی، پھر وہ کرے گا. اس لیے نسخہ بتا دیا اپنے گھروں کو، دروازوں کو. یقین جانیں یہ میری ذات کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں اسٹارٹ میں پہلے نا جنات کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا، تو پھر بعد میں اللہ نے میری اصلاح کی تو میں نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو میں اللہ کے فضل سے کلام سے شروع ہو گیا علاج کرنا الحمدللہ. تو میرا دوست ہوتا تھا، مسلمان تھا، وہ جن اچھا علم رکھتا تھا. ایک دفعہ کی بات ہے، وہ میرے آنا چاہتا تھا مجھے ملنے کے لیے، تو مجھے اس نے القاء کیا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے اس کو بولا آ جاؤ یار اندر آ جاؤ. کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، تو نے دروازے پہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے. حالانکہ وہ مسلمان جن تھا. تو نبی وقت نے فرمایا اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. جب گھروں سے نکلو دعا پڑھو. ٹوائلٹ میں جاؤ، ہم کیا کرتے ہیں آدھی دعا باہر پڑھتے ہیں آدھی اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد الٹا پاؤں اندر ڈالو، جب باہر نکلو سیدھا پاؤں ڈالو. گھر سے باہر جاؤ. پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا جی کہ گھر سے نکلنے کی دعا، وہ اپنے گھر کے لیے ہم نے مختص کر لی. حالانکہ اپنے گھر کے لیے نہیں، کسی بھی گھر میں جاؤ تو اس میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، کسی بھی گھر سے نکلو یہی دعا پڑھو. اس طرح اللہم آجرنی من النار، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہوا جی کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. یہ نہیں بنتا. اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا، جن بھی آگ سے ہیں. ہاں ایک وہ جس بیان کو جو بلیوں والا نہیں بتایا انہوں نے، اگر وہ اس کو اذان دی جائے اور 10 بار یہ لفظ کہے جائیں اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار، پھر اذان دی جائے 7 بار اس طرح کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. وہ بھی جلے گا وہ انشاءاللہ اس سے. شیخ صاحب میرا چھوٹا بھائی دبئی میں ہے. اس نے مجھے فون پر خواب بتایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو جاتا ہوں. غسل کفن کے بعد جب قبرستان لے جاتے ہیں تو میں اپنی ماں کی قبر کے اوپر گر جاتا ہوں، اور قبر کے اندر سے بہت پیاری تلاوت کی آواز آ رہی ہے جو آج تک نہیں سنی، اور قبر کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو آج تک نہیں سنی. میری ماں کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر نہیں، اس کے لیے میں اس کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کثرت سے اپنی ماں باپ کے لیے نا مغفرت کی دعا مانگے. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور استغفار زیادہ پڑھے، ٹھیک ہے. کیونکہ خواب کی تعبیر بعض اوقات نہ جو معبر ہے اس کے ذمہ بن جاتا ہے کہ اگر خواب کی تعبیر بھیانک ہو یا غلط ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ دے.
اگر اس میں کوئی انتباہ ہے تو وہ انتباہ اس میں وہ نقطہ بیان کر دے بھائی تم یہ عمل کر لو. ضروری نہیں ہے کہ، کیونکہ تعبیر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کا تعبیر کا پورا ہونا اس طرح ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جھڑ جانا. تو اس لیے تعبیر جیسی دی جائے، جس طرح دی جائے اسی طرح ہو جاتا ہے. لہذا احتیاط کیا کرے خوابوں کی تعبیر لینے میں. ہر آسان کام میں رکاوٹیں نوبت یہاں تک ہے کہ آمدن کم اور اخراجات کئی گنا، بار بار قرضہ اور اخراجات میں بند گیا ہوں. قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، نماز و روزے کے پابند ہوں اور عرصہ دراز سے یہی صورتحال ہے. ابھی میں نے کسی کو بتایا تھا یہی اعوذ بکلمہ اپنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز. وہ بھائی اس کے ساتھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دونوں دعائیں 100 بار پڑھے اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یا عصر کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد پڑھے انشاءاللہ. اللہ یہ شارٹ ہے، شارٹ کبھی کر کے دیکھیں. ہمیں اس طرف آنا ہی نہیں ہے. ہم نے کہنا کہ لکھاں لا وظیفہ 10 میرا ساری رات بہ کے پڑھا میں. یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں. شارٹ کام کرو. یہ نبی کے نسخے ہیں. طریقہ جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، یہ تو مجرب ہے، لیکن یہ دعائیں نبی کی بتائی ہوئی ہیں. اگر قرآن آیا دم کرنے سے مریض کو ایسا محسوس ہو کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے یا عام جن کی؟ یہ جادو کی بھی علامت ہے اور یہ اسیب کی بھی علامت ہے. تو پھر اس پر یہ کرنا چاہیے کہ کثرت سے اور زیادہ قرآن پڑھے. معالج اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، جب پڑھنے والا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، وہ پڑھے. پھر وہ پیشاب کا بہانہ کرے، اس کو نہ جانے دے. وہ کیا کرے، اس کو بولو ادھر ہی کر دو. تھوڑی دیر پڑھتا رہے گا، وہ انشاءاللہ خود ہی دفع ہو جائے گا. یہ اصل میں یہ ایسا کرتا ہے مریض کو. پھر وہ جو پڑھنے والا، جو علاج کرنے والا ہوتا ہے یا گھر کا بندہ یا معالج، وہ یہاں اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے، یا اس کا کام ہے پڑھائی روکنا. جب مریض کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو آپ زیادہ پڑھائی کریں. آپ زیادہ پڑھائی کریں. گھر میں خوشبو لگا دیں، چاہے کلونجی کی دھونی دے دیں. اس کے بعد آپ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹارچر ہوگا، وہ چھوڑے گا، اس کا باپ بھی چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ٹائم لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ کہتے ہیں سلفی صاحب 6 مہینے ہو گئے پڑھتے پہ ہیں، بیماری لگی 40 سال ہو گئے، 6 مہینے تنگ پہ گئے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور میں پریشان ہوتی ہوں. آپ بتائیں کیا کریں؟ جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو ناپاک ہو جاتی ہوں، یعنی بلیڈنگ. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی طریقہ ہے. وضو کے بعد جب وضو کر چکو تو ایک چلو پانی لو اور اپنے آسن کے اوپر، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھینٹا مار لیا کرے. انشاءاللہ اس سے تو یہ جو اس قسم کے وسوسات کی بیماری ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جیسے میرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا. کچھ لوگوں کو جی میں نے جیسے وضو کیا میری ہوا خارج ہو گئی. ایسا ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دوپہر میں پھونکے مارتا ہے. کھانے والی جگہ میں نا جن پھونک مارتا، پھر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا، چھوڑ یار نماز، ہوا خارج ہوگی. ہے نا ایسا. نسخہ بتانے لگا ہوں، نبی کا نسخہ ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ ایک حرام ہے ایک حلال ہے اور تیسری چیز مشتبہات ہے، تو جس میں شک ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا شک والی چیز کو چھوڑ دیں. یہی حکم ہے نا. لیکن وضو والا جو شک کا وضو ہے اس پر کفایت کرتا ہے. آپ کو شک کیا ہے؟ یقین نہیں ہے، شک کیا میرا وضو نہیں ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، محسوس ہوگا کہ جیسے قطرہ نکل گیا، پٹ پہ جا رہا ہے، چل رہا ہے، نماز نہیں توڑنی آپ نے، پڑھتے جائیں. کیونکہ آپ نے فرمایا یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے، تمہیں بتاتا ہے دیکھو قطرہ نکل گیا. اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دل میں بعض کو ہے بھی تکلیفیں، لیکن ان تکلیفوں کا علاج بھی یہی ہے. آپ نے ایک بار وضو کر لیا، حجت تمام ہوگی. اب آپ معذور ہیں، آپ بیمار ہیں، نہیں ہوا رک رہی، پیشاب آ رہا ہے، قطرہ نکل رہا ہے،
آپ نے علاج بھی کروایا لیکن نماز بھی میں نے پڑھنی ہے، کپڑا رکھے وہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز میں یہ تنگ کرتا ہے، اس کا نام بتایا، یہ خنزب ہے، اس کو کیا کرو؟ اور نماز ہی میں جس مرضی کوشن میں ہو، سجدے میں ہو، رکوع میں، جہاں بھی ہو، اعوذ باللہ 3 بار پڑھ کے الٹے کی کندھے کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس طرح کر کے تو کریں گے انشاءاللہ اسی وقت آپ کو فرق پڑے گا، اسی وقت کہ یار ابھی کیا نظر آ رہا تھا، ابھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ طریقے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹائم بہت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخری سوال ہے، باقی سوالات انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں دیے جائیں گے۔ مجھے بہت پریشانی ہے، میری کمر اور کانوں میں نشان ہیں جیسے جلا دیتے ہیں، بالکل کالے، دوا کرانے پر بھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ بتائیں کیا کریں؟ مولانا کو بتایا تو کہتے ہیں جادو ہے، میرا شوہر نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ اللہ رحم کرے جی۔ یہ زیادہ تر نا نظر کی نشانیاں ہوتی ہیں، جب ایک دم نشان آ جاتے ہیں جسم پر، دانے نکل آتے ہیں چہروں پر، ایک دم جلد خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ تر نظر ہوتی ہے۔ تو جس کو جو ان پڑھ جو معالج ہوتے ہیں نا، اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کہ تیرے سے جادو کسی نے کر دیتا ہے۔ اس کا جو بہترین علاج ہے، بہترین، گھر پہ آئیں، بیوی کو بولے، خامند بولے یا خامند بیوی کو بولے، کسی بھی نیک بندے کا بھی پانی لے لے، اس کا وضو غسل کا پانی لے کر اس سے 1-2 بار غسل کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی یہ بیماری ٹھیک کر دے گا۔ کہیں مجلس سے ہو کر آئے ہیں، آتے ہی گھر میں لیٹ گئے ہو، بیماری بخار چڑھ رہا ہے، باجی کہ گئے تھے کسی شادی پہ، اس دن سے پتہ نہیں کمر میں درد نکلا ہے اور اتنا برا حال ہے کہ کوئی ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، تو سمجھ نہیں آ رہی، بس سب یہی کہتے ہیں تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ اپنا وضو غسل کر لے یا کسی سے لے لے، اس کا پانی اپنے اوپر ڈالے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بھائیوں کا بھی بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ یہی پروگرام مسجد ابوبکر جامع ابوبکر پورا میں شیخ صاحب کا انشاءاللہ پروگرام رہے گا، کل عشاء کے بعد انشاءاللہ، کل عشاء کے بعد، کل جمعہ کو عشاء کے بعد مسجد ابوبکر میں انشاءاللہ شیخ محمد اقبال صفی صاحب کا پروگرام رہے گا، کہ جس میں جنات، شیاطین، نظر بد اور دم وغیرہ کے اس عنوان پر انشاءاللہ رہے گا۔ تو اس میں ابھی جو سوال رہ گئے ہیں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ تھے، تو اس میں سے کچھ سوالوں کے جواب دیے جا سکے ہیں، کچھ سوال باقی جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل ان سوالوں کے بھی اور مزید جو سوال آئیں گے ان کے بھی جواب دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ شیخ صاحب اگر پسند کریں تو اپنے ٹیلی فون نمبر دے دیں ساتھی سے، کیونکہ بہت ساتھیوں کا مطالبہ ہے کہ شیخ صاحب اگر اپنا نمبر دے دیں تاکہ ہم ان سے رابطہ رکھ سکیں جب بھی کہ وہ اس طرح کے معاملات ہوں۔ تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ نا، اتنا میرا یعنی کہ مصروفیت ہے اور اتنے نمبر ہے پوری دنیا میں نا، میں فون اٹھاتا ہی نہیں ہوں، ان کے واٹس ایپ یا جو بھی ہے نا میرا، میں جواب دے نہیں سکتا۔ صرف میں نے جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے رات کو نا 10 سے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 سے 11 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ بھی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تب، ورنہ آپ یقین جانیں معذرت کے ساتھ کہ اتنی دنیا اس میں مبتلا ہے، یورپ ہو یا افریقہ امریکہ ہو، کہ ہر آدمی کی بیچارے کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر میں اس لیے اب معذرت میں، بلکہ مجھے وہ ٹی وی والے کہتے ہوتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو مولوی صاحب جب آتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں جی کہ ہمارے وہ فون کی پٹی چلائیں، تو آپ ایک واحد ہے کہ ہمیں روکتے ہیں کہ جی میرا فون نمبر نہ کسی کو دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا آپ میرا بھائی ہیں، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، تو میں جواب نہیں دے سکتا نا، فون اٹھاؤں، میرے پاس اتنا رش ہوتا ہے، جو بھائی وہاں رہ کر آئے ہیں دیکھیں میری کیا مصروفیت ہوتی ہے، تو معذرت کے ساتھ ہے، فون نمبر میں لکھوا دیتا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ آپ کوئی مسئلہ ہو یوٹیوب پہ جا کر آپ میرے وہاں پر ہیں لیکچر، اس میں اسی طرح علاج بتائے ہوئے ہیں، اگر وہ سنیں گے انشاءاللہ عزیز تو آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کا مل جائے گا۔ اور میرا یہ کام شروع کرنے کا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر دوں کسی طریقے سے، کہ یہ جعلی ملا پیروں سے ان کی جان چھوٹے،
जो कोई इनको मसाइल हों ये ख़ुद अल्लाह रसूल से रहनुमाई ले लिया करें। तो इंशाल्लाह उन लेक्चरों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। नंबर आपने लिखना है तो लिख लें मेरा भाई, 0333511546। हाँ जी, 0333515646। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन